میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا. فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے. تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ. چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے. گھر جو عمر کا ہے. نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ یار نہیں سمجھے. جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے. او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا. پھر مزاج سنو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے. یار میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے. اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ. حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں؟ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. تو حضرت عمر رو پڑے. لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے؟ جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی کہ عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے. ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے. نکل جاتا ہے شیطان بھی. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے تھے. کب کبھی تاری ہوتی تھی. وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ روس جاؤ. رو پڑتے. اور طریقہ کیا ہوتا؟ زمین پہ کونیاں رکھ کے کونیاں گھٹنے. اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں؟ حدیث صحیح میں موجود. یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے. نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے. جب حضور ناراض ہوتے تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا. حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما، بڑا راضی ہوں. یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ کچوشا شریف کے بزرگ تھے، اور شان یہ تھی کہ چہرہ غوث پاک سے ملتا تھا. وہ تھوڑا سما کے قائل تھے. سما کے یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ اس میں اشعار پڑے جاتے تھے، اور بعض ایسے شعر تھے جن پر باپ بزرگ کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے. یہ رائے کا اختلاف. ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان. وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے. سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شعر پڑھیں. تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی اعظم ہے، یہ منع کرتا ہے، یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو یہاں نہیں پڑھنے. لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی ماننی ہے. میں نرا مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے. تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج. اور یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے. اور میں دیکھتا ہوں دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی. چڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اب تھپڑ مارنے بند کر دیے ہوئے ہیں. اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے، اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں، نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں. ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آ جاتے. خودکشیاں ہونے لگی ہیں. اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں، سامنے والے کو ذرا عزت دیں، ذرا اس کے جذبات کا خیال کریں، ذرا اس کی طبیعت کے مطابق چلے، ذرا تھوڑا سا محبت کر لیں، پیار کر لیں، بڑی دنیا بچ جائے گی. بڑے سارے لوگ قریب آ جائیں گے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ طاقت کے بوجھ ڈالتے تھے، بمنزلہ طاقت کے. حضور نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے عبد الرحمن تو مالدار ہے، دے اتنے پیسے جہاد میں. عمر تو مالدار ہے، دے پیسے. عثمان غنی دے. یہ نہیں حضور نے کبھی فرما. اعلان کر دیا بھئی جہاد کا موقع ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالو. حضور کسی شخص پر کوئی بوجھ
اپنے آپ کو بوجھ نہ بنائیں. اسلام نفسیاتی مسائل کا حل بتاتا ہے کہ آپ پیار کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے بیمار ایسے ہیں جنہیں دوائی کی نہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے. بہت سارے بیمار اس قسم کے ہیں جنہیں صرف آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے, جنہیں صرف آپ کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. آپ تھوڑا دھیان کریں, تھوڑا پیار کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ سامنے والے کے مکان کے آگے کوڑا پھینکنے سے اس کو ذہنی اذیت ہوتی ہے تو خدا را, آپ کو پتہ ہے مسلمان خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں مسلمان کو تکلیف ہو تو مجھے بھی تکلیف ہوتی. اس لیے ایک تو اپنے آپ کو خود مطمئن کریں, دوسروں سے مطالبہ نہ کریں, اور آپ کوشش کریں دوسروں کے مزاج کے مطابق, ان کی طبیعت کے مطابق, آپ شرعی تقاضوں کے اندر رہ کے آپ کوشش کریں کہ سامنے والا ہماری وجہ سے چڑے نہ, اسے اذیت نہ پہنچے, اسے تکلیف